کیا سیاست کے میدان کو گندہ ہی رہنے دیا جائے؟ ایک بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر مسلمان کیا کم علم اور کیا پڑھے لکھے اور دانشوران قوم و ملت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایمان و عقیدہ، عبادت اور معاشرت و اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے۔ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قربانی و نذر، نکاح و ولیمہ، عقیقہ اور ختنہ ہی دین کا حصہ ہے، اور اسلام انہی عبادات و عقائد کے مجموعہ کا نام ہے، جبکہ اسلام حکومت و خلافت، سیادت و قیادت، تدبیر و منزل و مدن اور سیاست و زعامت کے اصول و ضوابط اور طریقوں کو بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کو طے کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو عبادت و معاشرت، اخلاق و معاملات کی تفصیلات بتائیں اور اس کے رہنما اصول و ضوابط دیے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسلام کے سیاسی عادلانہ نظام سے بھی روشناس کرایا اور اس کے اصول و ضوابط بھی طے کیے۔ لوگوں کے اندر ملی، تہذیبی اور سیاسی شعور بھی پیدا کیا، اسلام کے نظام سیاست کی خوبیوں اور اچھائیوں سے واقف کرایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت اور معاشرت و اخلاق کی ہی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ امت کے اندر ملی اور سیاسی شعور بھی پیدا کرتے تھے۔ حالات حاضرہ سے اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور ان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتے تھے۔ دشمن کو زیر کیسے کیا جائے، ان کے مکروہ اور ناپاک عزائم سے کیسے مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے باہم مشورہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خاص طور پر صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ جن کے اندر ملی، دفاعی اور سیاسی شعور زیادہ محسوس کرتے تھے، ان کو آگے آگے رکھتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کی قدر کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان اور ہر شعبہ کے لیے صحابہ کرام کی پوری ٹیم اور جماعت کو تیار کیا اور ان سے اسلام کی خدمت لی، لیکن افسوس کہ آج ہم نے اسلام کی جامعیت و کاملیت کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بہت سے اہم شعبے اور بنیادی حصے کو نظر انداز کر دیا۔ دین کو صرف ایمان و عقیدہ، عبادت و معاشرت اور اخلاق و معاملات تک محدود کر لیا۔ سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ لیا، اسلام کے سیاسی نظام کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سیاست اور تدبیر مدینہ سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو آج ہم ناکام ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ محروم و مجبور بن گئے۔ قرآن و حدیث نے اس ناحیہ سے جو رہنمائی کی تھی، جو گائیڈ لائن دیا تھا، ہم نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا اور ہم نے قرآن مجید کے اس پیغام کو کما حقہ نہیں سمجھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اسلامی نظام سیاست بھی داخل و شامل ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دین کے تمام شعبوں کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھیں اور ان میں محنت کریں، اسلام کے سارے نظام اور اصول کو اپنی زندگی میں داخل و شامل کریں، نیز خود میں اور قوم میں سیاسی اور ملی شعور پیدا کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام نے ہمیں کیا حقوق دیے ہیں اور ہم ایک باعزت اور باغیرت شہری کیسے بن سکتے ہیں، ہم خودی اور خودداری کے ساتھ کسی ملک میں کیسے جی سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس اعتبار اور اختیار کے ساتھ جینے کی کوشش نہیں کی اور اس کے لیے منصوبے نہیں بنائے، تدبیر نہیں کی، تو حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں اپنے تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنے حقوق کو لینے کے لیے اپنے اندر سیاسی، سماجی، ملی اور قومی شعور کو بیدار کیجیے، اپنے حقوق کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ووٹ ڈالنا اور ڈلوانا بھی دور حاضر میں ایک دینی فریضہ ہے، اسے سمجھ لیجیے۔